السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے الاحسان کے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ موضوع ہے اخلاق کے معاملے میں زبان کا کردار۔ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل دنیا کے سامنے اس لیے بھیجا تاکہ آپ جہاں انہیں عبادت، عقائد اور دیگر چیزوں کی تعلیم دے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھے اخلاق بھی سکھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تمام اچھائیوں، بھلائیوں اور ان تمام معاملات کو امت کے سامنے پیش کر دیا جو اخلاق کے باب میں ایک انسان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اخلاق کے باب میں زبان کی بڑی اہمیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زبان کی حیثیت اخلاق کے باب میں ایک تالے کی طرح ہے کہ جب وہ تالا کھل جائے تو اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کمرے کے اندر کون کون سی اچھائی، کون کون سا خیر یا کون سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے انسان کو بچنی چاہیے۔ ایسے ہی انسان جب اپنی زبان کو کھولتا ہے، اور یہ زبان اللہ کی دی گئی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ انہی میں زبان میں ایک عظیم نعمت ہے۔ تو انسان جب اپنی زبان کو کھولتا ہے تو اسے اس کی زبان کے کھلنے کے بعد ہی اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سامنے والے کا ظرف کتنا ہے، اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، اور اس کی زبان کتنی اچھی اور بھلی ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، ویسے ہی زبان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اخلاق کے باب میں زبان کی اہمیت اس طور پر بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہم اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، ہماری زبانیں دوسروں کی چغلی اور شکایت سے محفوظ رہے۔ اور دین اسلام نے جو ایک اصول دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو اس کا معنی ہی یہی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو تلواریں نہ بنائیں جس سے دوسروں کی عزت کو ہم تار تار کرتے پھریں۔ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ اللہ نے اسی باز پرس کے لیے، اسی پوچھ تاچھ کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے دو معزز، مکرم اور عزت والے فرشتے ہیں جو انسانوں کے اوپر کہہ لیجئے کہ مسلط کیے گئے ہیں، اور اس کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں۔ وہ اچھائیاں اور برائیاں جو ہمارے اعضاء اور جوارح سے ادا ہوتی ہیں، وہ اچھائیاں اور برائیاں جو ہماری زبان سے ادا ہوتی ہے، کہا اللہ رب العالمین نے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن انسان کی زبان اور اس کے ہاتھ اور اس کے پیر اس کے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ اب ہم اپنی زبان کو بگاڑ لیں اور اپنے اخلاق کو گرا لیں، کسی کو گالی دیں، کسی کی غیبت کرے، کسی سے بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرے، تو یہ زبان قیامت کے دن اللہ کیا گواہی دے گی؟ یہ زبان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دے گی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے آپ کہ اس زبان کی اخلاق کے باب میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ ابن عامر رضی اللہ
تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جامع ترمذی کی روایت ہے، کہا کہ نجات کن کن چیزوں کے ذریعہ مل سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا امسک علیک لسانک، کہا کہ اپنی زبان کو پکڑے رکھو، اپنی زبان کو پکڑے رکھو، یعنی اپنی زبان سے دوسروں کی عزتوں کو نہ اچھالو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تمہاری زبان جب بھی کہے تو خیر کی بات کہے، تمہاری زبان جب بھی کہے بھلائی کی بات کرے، یا پھر تم خاموش رہو۔ اللہ اکبر، کہا کہ امسک علیک لسانک، کہا کہ اپنی زبان کو کیا ہے، اپنی زبان کو جو ہے پکڑے رکھو، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنی گناہوں پر رو، اللہ سے گل گلاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ یہ زبان جو ہے کہہ لیجئے کہ اگر انسان زبان کا استعمال کر کے اپنے اخلاق کو گرا لے، بگاڑ لے، تو ایسا شخص جو ہے کہہ لیجئے کہ سر کے بل یا چہرے کے بل جو ہے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ وہ حدیث پڑھے جسے کہہ لیجئے کہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ جو ہے اپنی زبان کی کمائی کی وجہ سے جہنم میں چہرے کے بل یا سر کے بل یا اپنے ناکوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ہماری زبانیں اتنی تیز ہو چکی ہیں کہ آج اس زبان سے نہ ہمارا والد محفوظ ہے، نہ ہماری والدہ محفوظ ہے، نہ ہماری بیویاں محفوظ ہے، نہ ہماری آل و اولاد محفوظ ہے، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ ہمارے پڑوسی، نہ بھائی بہن، ان میں سے کوئی جو ہے ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ لیکن آج بد اخلاقی کا عالم یہ ہے کہ ہماری یہ زبان اتنی تیز ہو چکی ہے کہ ہم جب سماج میں باہر نکلتے ہیں لوگوں سے بڑی پیار، بڑی محبت سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اس زبان کی خرابی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہماری بیوی ڈر کے سہم کے کسی کونے میں چلی جاتی ہے، آل و اولاد ڈر کر کے اپنے اپنے کمروں کا رخ کر لیتے ہیں، ماں باپ ہماری زبان کی خرابی اور زبان کے ذریعہ اخلاق کی گراوٹ کی وجہ سے اپنی باتوں کو ہمارے سامنے رکھنے سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، تھر تھراتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں وہ ڈرتے کہ پتہ نہیں کب ہمارے بیٹے کی زبان کی تلوار چلے اور ہماری عزتوں کی دھجیاں اڑا کر کے رکھتے وہ۔ اللہ اکبر، یاد رکھے یہ زبان اخلاق کے باب میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اس تعلق سے میں ایک آخری بات کہوں، بڑی پیاری حدیث ہے بخاری سے مسلم کی، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، کہا کہ بندہ جو ہے کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے کہ اس بات کی خرابی کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنے نچلے درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، آپ غور کیجئے۔ ابھی اس فاصلے کے بقدر جو ہے انسان جہنم کی گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے، صرف اپنے اخلاق کو بگاڑ کے اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کی وجہ سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت، کبھی کبھی بندہ ایسی بات کہتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ اتنی خیر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اخلاق کے باب میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جہاں ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے، دوسرے مسلمانوں کی عزت محفوظ ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، وہی ہماری زبانوں سے ہمارے اہل خانہ، گھر کے افراد، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، سماج اور پڑوسی کے لوگ، حتیٰ کہ دیگر جو ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، جو ہمارے ماتحت کام کاج کرنے والے ہیں، یہ سارے لوگ ہماری زبان سے محفوظ رہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک دیکھیے، آپ کی زبان مبارک اتنی پیاری، آپ کے الفاظ اتنے نرم کہ میں اس کی مثال نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، آج تک دنیا میں
انسانوں میں ایسی مثال نہیں گزری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنی زبان کو لگام دے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، زبان کو اپنی تلوار نہ بنائے جس سے دوسروں کی عزتوں کو ہم تار تار کرتے پھرے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔